نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ رب العزت محبت فرمائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خالق کائنات رب السماوات والارض مجھ سے محبت کریں۔ اب ایسے خوش نصیب انسان کون ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 9 افراد کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ 9 خوش قسمت انسان کون ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں؟ آج کے درس میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ اللہ رب العزت جن 9 افراد سے محبت کرتے ہیں ان 9 میں ہمارا تذکرہ بھی شامل ہو۔ اب ایسے 9 خوش قسمت انسان کون ہیں؟ تو نمبر 1، ان اللہ یحب المحسنین، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلا انسان جس سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ ہے کہ جو نیکی پر اپنی زندگی گزارے، اس کی زندگی ایمان پر، تقوی پر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، خلاف شرع کاموں سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرات صحابہ اور سلف نے اپنی زندگی اسی پر گزاری تھی کہ وہ نیکی پر اپنی زندگی گزارتے تھے اور ہر نیکی کے کام میں وہ لوگ سبقت کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل فرمائی کہ جب یہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات پرندے آ کر ان کے کندھے پر اور ان کے سر پر بیٹھ جاتے، لیکن یہ ذرہ برابر بھی نہیں ہلتے تھے کہ پرندے اڑ جائیں۔ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی عبادت ادا ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہے پہلا فرد، ان اللہ یحب المحسنین، جو نیکی پر اپنی زندگی گزارے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ عثمان بن عبد الرحمن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے آگے تھے، تو میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ مقام ابراہیم کے پیچھے انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ الف لام میم سے انہوں نے قرآن شروع کر دیا اور پڑھتے رہے یہاں تک کہ 1 رکعت میں انہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، نیکی پر اپنی زندگی گزارنے والے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت تمیم داری اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ایسا شغف اور تعلق تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی نیکی میں اور اطاعت میں گزرا کرتی تھی۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس میں انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ امام نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال تلاوت فرمائی
اور قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو انسان نیکی برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی پائے گا، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کرے گا تو روز قیامت اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات سنی، سننے کے بعد عشاء کی نماز ختم ہو گئی، لوگ مسجد سے چلے گئے، تو آپ مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور یہی 2 آیات پڑھتے رہے۔ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ مسجد کے مؤذن انتظار کرتے رہے کہ ابھی آپ کی نماز مکمل ہوگی تو میں چراغ بجھاؤں گا اور مسجد سے نکلوں گا، دروازے بند کر دوں گا۔ کافی انتظار کیا لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی آیات دہراتے رہے، یہاں تک کہ وہ چلے گئے، اور جب فجر کی اذان دینے کے لیے آئے تو دیکھا آپ وہیں کھڑے تھے اور یہی آیات دہرا رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی 2 رکعت کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد ان سے کہا جو تم نے میرا یہ عمل دیکھا ہے کسی کو بتلانا نہیں۔ اب مؤذن آگے بڑھے اور فجر کی اذان انہوں نے دی۔ تو دیکھیں زندگی نیکی میں گزر رہی تھی، تو اللہ رب العزت کو جو پہلا انسان پسند ہے وہ ہے کہ جس کی زندگی نیک اعمال میں، تقوی میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس میں انہوں نے اسود بن یزید رحمہ اللہ کے حالات جب ذکر فرمائے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ترجمے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 80 مرتبہ حج کیا۔ تو زندگی ایسی نیکی میں گزری کہ جب انہیں موقع ملتا حج پہ چلے جاتے، تو اپنی زندگی میں 80 مرتبہ انہوں نے حج کیے۔ تو پہلا خوش قسمت وہ ہے کہ جس کی زندگی نیک اعمال میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس میں انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ترجمے میں نقل کیا کہ وقت کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ معمول تھا کہ 200 رکعت نوافل یومیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اتنی مصروفیات کے باوجود 200 رکعت پڑھنا ان کا یومیہ معمول رہا ہے۔ تو اس امت کے خوش قسمت انسان وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کو نیک اعمال پہ گزاریں۔ تو پہلا خوش قسمت انسان وہ ہوگا کہ جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، وہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ جو اپنی زندگی نیک اعمال میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔